اب جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو اسی ٹائم ایک بار پھر فلسطین پر حملہ کیا گیا، لیکن اس بار یہ حملہ پرشین امپائر کے بادشاہ نے کیا۔ اس نے جروسلم کو فتح کر کے یہاں 1,00,000 کرسچنز کو مار دیا۔ یہودی اسی طرح فلسطین میں آباد رہے، لیکن 500 سال بعد اب دنیا میں ایک نئی سپر پاور بن چکی تھی، دی گریٹ رومن امپائر، جنہوں نے آ کر فلسطین کو دوبارہ یہودیوں کے ہاتھوں سے چھین لیا اور اسے اپنی گریٹ امپائر کا ایک چھوٹا سا پروونس بنایا۔ اب جب سارے یہودی رومن امپائر کے انڈر اپنی زندگی گزار رہے تھے تو اللہ نے ان کی طرف اپنا ایک عظیم پیغمبر بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام۔ اس وقت تک یہودی اتنے کرپٹ ہو چکے تھے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبروں کی بھی باتیں نہیں سنتے تھے، بلکہ اس سے پہلے انہوں نے زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو بھی جان سے مار دیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن صرف کچھ لوگوں کے علاوہ باقی سارے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور انہیں ایک جھوٹا پیغمبر کہا، اور سارے یہودیوں نے رومن امپائر کے ساتھ مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی سازش کی۔ اور جیسے یہ سب مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے والے تھے، بالکل آخری ٹائم میں اللہ نے انہیں بچا لیا اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بجائے ایک دوسرے شخص کو سولی پر چڑھا کر مار دیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے، لیکن یہودیوں اور رومنز کے درمیان آہستہ آہستہ لڑائیاں شروع ہونے لگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے یہودیوں کو کبھی بھی معاف نہیں کیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آج تک یہودیوں کے پاس اور کوئی پیغمبر نہیں بھیجا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کرنے پر اللہ نے یہودیوں سے ایسا بدلہ لیا کہ ان کے جانے کے کچھ ہی عرصے بعد رومنز اور یہودیوں کی لڑائی شروع ہوئی، اور رومنز نے یہودیوں کو ایسا تباہ کیا کہ اگلے 2000 سال تک یہودی دوبارہ فلسطین میں آباد نہیں ہو سکے۔ رومنز نے فلسطین میں لاکھوں یہودیوں کو مارا، اور ایون یہودیوں کے مین ٹیمپل سلیمان علیہ السلام کے ٹیمپل کو بھی آگ لگا کر گرا دیا، جس کے بعد آج تک یہودی یہ ٹیمپل دوبارہ نہیں بنا سکے۔ لیکن یہودیوں کا ماننا ہے کہ آخری زمانے میں ان کا ایک مسیح آئے گا جو دوبارہ جروسلم کی اسی جگہ پر ان کا تیسرا اور آخری ٹیمپل بنائے گا، اور تب یہودی پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ اور رومنز نے یہودیوں پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی کہ یہودیوں کو اپنی ہولی سٹی جروسلم کی طرف آنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگلے 600 سال تک رومن امپائر ہی فلسطین پر حکومت کرتی رہی۔ اور انہی 600 سال کے دوران اپنے ریلیجن کو چھوڑ کر پوری رومن امپائر نے کرسچینٹی کو اپنا ریلیجن بنایا۔ یہاں تک سٹوری صرف ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل کے بارے میں تھی، لیکن یہاں سے دنیا کی سٹوری بالکل بدل جاتی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، جو اس سے ہزاروں سال پہلے فلسطین کو چھوڑ کر عرب میں آباد ہوئے تھے، اللہ نے انہی کے نسل میں سے اپنا آخری پیغمبر بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو اسی ٹائم ایک بار پھر فلسطین پر حملہ کیا گیا، لیکن اس بار یہ حملہ پرشین امپائر کے بادشاہ نے کیا۔ اس نے جروسلم کو فتح کر کے یہاں 1,00,000 کرسچنز کو مار دیا، اور اگین جروسلم کی پوری سٹی کو تباہ کر دیا، اور یہاں کے چرچز کو بھی آگ لگا دی، اور اس کراس کو بھی اپنے ساتھ وہاں سے لے گئے جس پر کرسچنز سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مارا گیا تھا۔ آج بھی دنیا کے ہر چرچ میں اسی کراس کی کاپی بنا کر لگائی جاتی ہے۔ اس سب کے کچھ ہی عرصے بعد رومن امپائر نے پرشینز کو تو ہرا دیا اور جروسلم کو دوبارہ آباد کر لیا۔ یہ اتنی عظیم جنگ تھی کہ قرآن کے سورہ روم میں اس جنگ کے بارے میں آیات بھی بھیجی گئی، جسے ہم اس ویڈیو میں ایکسپلین کر چکے ہیں۔ اس سب کے بعد رومن امپائر نے تو پرشینز کو ہرا دیا اور اپنے کراس کو واپس لا کر پورے جروسلم کی سٹی کو دوبارہ آباد کیا، اور اب رومن امپائر کا خیال تھا کہ انہیں چیلنج کرنے والا دنیا میں اب کوئی بھی نہیں۔ لیکن ساتھ ہی عرب میں مسلمانوں کی خلافت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، اور مسلمانوں کی خلافت اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ کچھ ہی سالوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ایک بار پھر جروسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ ناؤ جروسلم کے لیڈر سفرونیس کو اس سٹی کی ہسٹری کا بہت اچھی طرح پتا تھا، اور اسے پتا تھا کہ اس سے پہلے جس نے بھی اس سٹی کو فتح کیا اس نے اس سٹی کی ایک ایک چیز کو تباہ کیا۔ تو اب سفرونیس اس بات سے ڈر رہا تھا کہ اب مسلمان بھی اس سٹی کا وہی حال نہ کریں جو اس سے پہلے باقیوں نے کیا تھا۔ سفرونیس جروسلم سے اپنے بادشاہ ہرقل کی طرف لیٹرز بھیجتا رہا کہ وہ آ کر اس کی مدد کر سکے، لیکن 4 مہینے گزرنے کے بعد بھی کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ تو اس نے مجبوراً اس سٹی کو سرنڈر کرنے کا ارادہ کیا، لیکن سرنڈر سے پہلے اس نے ایک بہت ہی عجیب ڈیمانڈ رکھی جو اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں رکھی تھی۔ سفرونیس نے مسلمانوں کے جنرل ابو عبیدہ کی طرف لیٹر بھیجا کہ میں صرف ایک ہی شرط پر اس عظیم سٹی کو مسلمانوں کے سامنے سرنڈر کروں گا کہ مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن خطاب خود آ کر مجھ سے ملے، کیونکہ سفرونیس کے دل میں اب جروسلم کو بچانے کی صرف ایک ہی امید تھی، خلیفہ عمر بن خطاب، کیونکہ سفرونیس نے اس سے پہلے حضرت عمر کے بارے میں بار بار سنا تھا کہ حضرت عمر دنیا کے باقی سارے بادشاہوں سے بہت ہی ڈیفرنٹ ہے،
बल्कि वो अपने आप को बादशाह कहलवाना भी पसंद नहीं करते और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होने के बाद भी बिल्कुल आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की यही सिंपलिसिटी की स्टोरीज पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी थी कि एक बार एक रोमन जनरल मुसलमानों की कैपिटल मदीना है और सहाबा से कहा कि मुझे खलीफा उमर से मिलना है। उस जनरल का ख्याल था कि हजरत उमर जरूर किसी बहुत बड़े महल या पैलेस में रह रहे होंगे कि मुसलमानों का इतना अजीम खलीफा जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती है एक दरख्त के नीचे पत्थर पर सर रखकर आराम फरमा रहे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इसी सादगी का सफरोनियस को बहुत अच्छी तरह पता था और उसे पता था कि जेरूसलम को तबाही से सिर्फ हजरत उमर ही बचा सकते हैं। तो अबू उबैदा ने मजबूरन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ खत भेजा कि बगैर किसी खून खराबे के अब जेरूसलम को सिर्फ आप ही फतह कर सकते हैं। ये देखकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सारे बड़े सहाबा को अपने पास जमा किया और उनसे पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जिस पर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मशवरा दिया कि आपको जेरूसलम की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि रोमन्स ऑलमोस्ट ये जंग हार चुके हैं और अब उनकी इतनी औकात नहीं है कि खलीफा खुद उनके पास जाए। लेकिन वहाँ पर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की राय ये थी कि हजरत उमर को जेरूसलम की तरफ जरूर जाना चाहिए। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वहाँ सबसे ज्यादा हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की राय पसंद आई। इसी के साथ हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी खिलाफत में पहली बार मदीना को छोड़कर फलस्तीन की तरफ रवाना हुए और वहाँ रोमन एम्पायर में भी मुसलमानों की सारी फौज ये सुनकर अपने खलीफा का बेसब्री से इंतजार करने लगी। लेकिन जाने से पहले हजरत उमर ने अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने पास बुलाया और मदीना के साथ साथ पूरे अरब का कंट्रोल हजरत अली के हवाले करके वहाँ से चले गए। पहली बार कोई खलीफा अरब से बाहर निकल रहा था। इतनी बड़ी इस्लामिक एम्पायर का खलीफा हजरत उमर कुछ ही सहाबा के साथ मदीना से जेरूसलम की तरफ रवाना हुए। मदीना और जेरूसलम के दरमियान 1400 किलोमीटर का डिफरेंस है और इसे ऊंटों पर कवर करने में ऑलमोस्ट एक महीना लग जाता था। लेकिन इस इतने लंबे सफर के लिए भी हजरत उमर के पास सिर्फ एक ऊंट, कुछ खाने पीने की चीजें और साथ कुछ ही सहाबा थे, जबकि हजरत उमर उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक। इसके मुकाबले में अगर आजकल के मुस्लिम लीडर्स को देखा जाए, जैसे ही हजरत उमर वहाँ एंटर हुए तो वहाँ खालिद बिन वलीद और यजीद बिन अबी सुफियान उनको वेलकम करने के लिए खड़े थे और इन दोनों ने इस इम्पोर्टेंट दिन की वजह से बहुत ही कीमती और महंगे कपड़े पहने थे। हजरत उमर ने जब इन दोनों के महंगे कपड़े देखे तो उन्हें बहुत सख्त गुस्सा आया और उन्होंने जमीन से कुछ पत्थर उठाकर इन दोनों की तरफ फेंके और कहा कि ये तुम लोगों ने क्या पहना है, इतनी जल्दी तुमने हमारे तरीके छोड़कर रोमन्स के तरीके अपना लिए हैं। अब जैसे ही हजरत उमर यहाँ पहुंचे तो वहाँ जेरूसलम के क्रिश्चियंस को भी खबर मिल गई कि हजरत उमर सिर्फ उनकी रिक्वेस्ट पर मदीना से चलकर यहाँ पर आए। तो सफरोनियस ने अपना मैसेंजर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास मुसलमानों के हेडक्वार्टर भेजा और यहीं पर हजरत उमर ने अपनी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट, जिसे आज तक पूरी दुनिया याद करती है, साइन की। और ये तारीख में पहली बार था कि किसी बादशाह ने जेरूसलम को इस तरह फतह किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अमान अल्लाह के बंदे अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब की तरफ से तमाम क्रिश्चियंस के लिए कि अगर वो जेरूसलम को छोड़कर जाना चाहे तो जा सकते हैं और अगर यहीं पर रहना चाहे तो उन्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। मुसलमान किसी चर्च को नहीं गिराएंगे, मुसलमान किसी से उनका माल नहीं छीनेंगे, किसी को जबरदस्ती इस्लाम लाने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि किसी के साथ बदसलूकी रेसिज्म भी नहीं किया जाएगा। मुसलमान किसी से भी जबरदस्ती उनकी जमीनें नहीं छीनेंगे। बाकी हर सिटी की तरह इन्हें मुसलमानों को टैक्स जिजिया देना पड़ेगा